الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، مظلوموں کے چارہ گر ہیں، شکستہ دلوں کے کارساز ہیں، روحانی کرب و اضطراب کے مسیحا ہیں، دن جن کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جن کے آستانے عرش نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جن کے قدوم میمنت لزوم سے شرفیاب ہے، آسماں جن کے تصدق سے سرفراز ہے، جبریل امین جن کے ہم نشیں ہیں. آئیے اسی عالی مرتبت بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہے خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں. حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس دن جس دن حساب ہوگا. یعنی یہ ایک دعا ہے جو رب تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مقدس میں عطا فرمائی ہے مانگنے کے لیے. کہ کس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، تو رب تبارک و تعالی نے ہمیں دعا عطا کر دی کہ اس طریقے سے تم دعا مانگو. اور اس دعا پر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے عمل کیا کرتے تھے، ہر وقت اسی طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طریقے سے دعا مانگا کریں. اس میں سب کے لیے ہے، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے بھی، سب کے لیے دعا ہے. آج ہم سننے کی کوشش کریں گے کہ 11ویں کیوں مناتے ہیں. یہ سوال ان لوگوں سے پوچھا جائے جو 11ویں مناتے ہیں کہ آپ بتائیے تم 11ویں کیوں مناتے ہیں، تو سیدھا سادہ سوال ہے، یہی جواب ملے گا کہ ہم غوث اعظم کی محبت میں 11ویں مناتے ہیں. بے شک. اب اس میں کیا ہوتا ہے
ظاہر سی بات ہے اس میں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، منافع خوانی ہوتی ہے، اس کا ایصال ثواب تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جاتا ہے۔ اب اس کا وقت 11 تاریخ کیوں رکھا گیا، اس کو متعین کیوں کیا گیا؟ تو دیکھیے، جب ہم شرعی اعتبار سے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وقت کی کم سے کم ہمیں 2 قسمیں کرنی چاہیے، ایک شرعی اور ایک عرفی، اور یہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ شرعی وقت جب ہم دیکھتے ہیں، شرعی تاریخیں ہم دیکھتے ہیں اور شرعی دن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے سامنے 5 وقت کی نماز شرعی وقت پر ہے، شرعی وقت ہے۔ اب اسی وقت میں، اسی چیز میں اگر ہم دوسری قسم نکالیں عرفی، تو ظاہر سی بات ہے کہ پہلے کوئی گھڑی تو ہوا نہیں کرتی تھی، سورج ہی کو دیکھ کر کے وقت نکالا کرتے تھے۔ تو یہ 5 وقت ہمارے لیے شریعت نے عطا فرمائے، اور پھر جب ہم نے اس میں وقت کو مقرر کیا کہ ظہر کی نماز ہمیں 1:15 پر پڑھنی ہے، تو یہ وقت ہوا ہمارا عرفی، یہ وقت عرفی ہوا، اور ظہر کی نماز پڑھنا یہ شرعی ہوا۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن، جمعہ پڑھنے کے لیے دن کا ہونا جمعہ کے، یہ شرعی ہے، اور ہم نے وقت مقرر کیا کہ 1 بجے جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی، یہ وقت عرفی ہے۔ اب اسی طریقے سے تاریخوں کو دیکھیں تو عید الفطر منانے کے لیے 1 شوال یہ شرعی ہے، 1 شوال شرعی ہے، اور اس میں جو وقت ہم نے مقرر کیا کہ 8:10 پر ہم 2 گانا ادا کریں گے، یہ عرفی ہے۔ تو اس طریقے سے اسی کو دیکھتے ہوئے علماء اکرام نے اس 11ویں کو بھی مقرر کیا ہے۔ تو یہ 11ویں کرنا، 11ویں کی تاریخ مقرر کرنا اور وقت مقرر کرنا، یہ اپنی اپنی سہولتوں کے اعتبار سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ وقت، تاریخ، دن، یہ سب یہ بھی عرفی ہیں۔ اب ایصال ثواب کا جہاں تک احادیث طیبہ میں ہے، تو تمام احادیث اس میں موجود ہیں کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، اگر میں ان کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کو فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی کئی سارے ایسے واقعات ہیں، ایسی حدیثیں ہیں، اور کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے اور صدقے کے لیے پوچھتے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہاں میں جواب عنایت فرماتے۔ ایک دفعہ ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کو فائدہ ہوگا۔
اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھلوں کا ایک باغ میرے پاس ہے، میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس باغ کو صدقہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا باغ قبول فرمایا اور اس کو اس صدقہ کرنے کا ثواب ملا جو اس نے اپنی والدہ کی طرف سے کیا تھا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اب ہم اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات ہم کو کیا ملتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ہم 11ویں صرف اور صرف اس لیے مناتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر 11ویں کو فاتحہ خوانی کرایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے میں ہر 11 تاریخ کو طلباء کے لیے اور اپنے معززین کے لیے ایک اچھا خاصا کھانے کا انتظام کراتے تھے اور پھر اس کو فاتحہ کراتے تھے۔ اس کو محفل بھی ہوتی تھی، ایصال ثواب ہوتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی۔ اس طریقے سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر 11 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد شریف منایا کرتے تھے اور مدرسے کے طلباء کو ہر 11ویں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اب یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرتے رہے جب تک دنیا میں حیات رہے۔ اب جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آپ کے مریدوں نے اسی 11 تاریخ کو اسی نسبت سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد کو منانے کے لیے اس کو جاری رکھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بھی ایصال ثواب کرتے تھے۔ اب اسی طریقے سے اب جب یہ سلسلہ 11 تاریخ کو ایصال ثواب کرنے کا سلسلہ ہندوستان میں آیا تو اس کا نام 11ویں رکھ دیا گیا۔ ہندوستان سے پہلے یہ کہیں 11ویں کی نام نہیں ملتا، بس ایصال ثواب میلاد خوانی یہ چیز کے نام ملتے ہیں۔ یہ 11ویں کا نام ہندوستان ہی میں ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد منانا، ان کی تذکرے کرنا، یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اسی لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے جو مانگو وہ ملتا ہے اور اتنا بھی ملتا ہے کہ بندے کو خبر بھی نہ ہوتی حضور غوث اعظم کے دربار سے کتنا ملا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں ایک شخص رہتے تھے، جو فیاض بھائی نے واقعہ بتایا ہے نا اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے، مگر وہ دوسرے تھے اور جو میں بتا رہا ہوں یہ دوسرے ہیں۔ ایک شخص رہتے تھے، ان کا نام تھا محمد۔ تو یہ حضور غوث اعظم کے دربار میں کیا کام کرتے تھے؟ جو لوگ آتے تھے ان لوگوں کو لوٹے سے وضو کرایا کرتے تھے۔ کیا؟ وضو کرایا کرتے تھے اور 40 سال مسلسل یہی کام کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے دربار میں لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے اور لنگر کا کھاتے تھے، مزے سے رہتے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھی، کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک شخص انہی کے سامنے غوث اعظم کے دربار میں رہتے تھے، وہ چپل سیدھی کیا کرتے تھے، چپلوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے۔ یہ جو تھے اب ان دونوں کا نام پڑ چکا تھا، لوٹے والے بابا اور ایک کا چپل والے بابا۔ اب یہ لوٹے والے بابا نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا
کہ آخر کار ہمیں اتنے دن ہو گئے، ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کو کیا ملتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے اور ہمیں کیا ملا؟ ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دنیا گھوم کر کے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اب غوث اعظم کے دربار میں رہتے تھے، لوگوں کو وضو کراتے تھے اور غوث اعظم کا لنگر خوب مزے سے کھاتے تھے اور وہاں آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ اب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضان مولا علی، فیضان امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات محترم، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوٹے والے بابا نے کہا کہ آخرکار ہم نے یہاں کیا پایا ہے، چلو چل کے دنیا دیکھتے ہیں۔ تو یہ اب اس انتظار میں رہے کہ کوئی آئے اور ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکل جائیں، اس کے ساتھ جا کر کے دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ اب وہاں غوث اعظم کی بارگاہ میں بڑے بڑے قطب ابدال آیا کرتے تھے اور حاضری دیا کرتے تھے، لنگر کھایا کرتے تھے اور غوث اعظم کا فیض حاصل کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اب دو قطب آئے، اب جو دو قطب آئے، اب یہ انہوں نے دیکھا لوٹے والے بابا نے کہ بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں، بڑے باوقار شخص ہیں۔ قطب کی شخصیت دیکھنے میں بھی ہیبت طاری ہوتی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھ چل لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ۔ جب ان کی واپسی ہوئی، وہ دروازے سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ان قطب نے کہا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ چل لیجئے، اگر آپ ہمارے ساتھ برداشت کریں تو ہمارے ساتھ چل لیجئے، ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ چلیے۔ یہ جو ہے تیار ہو گئے اور ان کے ساتھ چلنے لگے۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں رہتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے اور آرام سے سوتے تھے۔ اب جب یہ چلے، صبح کو سفر شروع کیا، اب دوپہر کا وقت آیا تو ان کو بھوک لگی۔ اب غوث اعظم کے دربار میں تو ہر وقت لنگر چلتا تھا، جب بھوک لگتی تھی جب ہی کھا لیا کرتے تھے۔ اب جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے ان قطب صاحب سے دونوں سے عرض کیا کہ ہم کو تو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تو بھوکا رہنا پڑے گا، اگر چلنا چاہتے ہو تو چلو ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ انہوں نے سوچا جانا تو پیچھے واپس نہیں ہے، چلنا تو آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اب کچھ دور چلتے رہے، پھر بھوک کی شدت ہوئی، کہا کہ اب میری جو ہمت جواب دے گئی، مجھے کھانا دیجیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری ذمہ داری آپ پر ہے، آپ میرے لیے کھانے کا انتظام کیجیے۔ آخرکار جب انہوں نے ضد کی تو ان میں سے ایک قطب صاحب نے دعا کی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور دعا کرتے ہی ایک دسترخوان نازل ہوا جس پر تینوں نے بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا۔ اب پھر چلنے لگے۔ اب جب چلے تو چلتے چلتے رات کا وقت ہوا۔ انہوں نے کہا ہم کو تو سونا ہے۔ قطب صاحب بولے ہمارے ہاں سونے کا انتظام نہیں ہے، ہم سونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو جاگنا پڑے گا۔ کچھ دور چلے، اب جب ان کو نیند نے ستایا، انہوں نے کہا ہم کو تو سونا ہے، آپ کے پر ذمہ داری ہے ہماری، ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں، آپ کو سلانا پڑے گا۔ اللہ والے بڑے نرم دل ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا تو پھر ان کے لیے سونے کا انتظام کیا، سو گئے۔ صبح اٹھے، پھر سفر شروع ہوا۔ اب ایک دن میں ایک وقت کھانا کھایا تھا، سو کر اٹھے تو پھر بھوک تیار تھی۔ جیسے ہی آگے سفر شروع کیا، پھر کہنے لگے کہ ہم کو تو کھانا چاہیے۔ پھر وہی جواب ملا کہ ہم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ آپ کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو تو کھانا چاہیے۔ پھر دوسرے قطب صاحب نے
دعا کی، دسترخوان نازل ہوا، تینوں نے کھانا کھایا، اب پھر سفر پر چل دیے۔ سفر پر چلتے رہے، چلتے چلتے وقت آیا کہ اب پھر انہیں بھوک لگی۔ اللہ والے جو کتب تھے ان کو تو کوئی بھوک کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایسے تھے، اللہ کی یاد میں رہنا اور اس کی حمد بیان کرنا اور اس کی عبادت میں لگے رہنا۔ اور یہ جو تھے غوث اعظم کا لنگر کھانے والے تھے، تو ان کو تو بھوک کا احساس تھا، ہر وقت کھانا چاہیے۔ تو یہ چلتے رہے۔ اب انہوں نے پھر کہا، اب دوسرے دن بھی دوسرے قطب صاحب نے دعا کی اور کھانا مل گیا۔ اب کھانا کھا کر کے پھر سفر شروع کر دیا اور چلتے رہے۔ اب تیسرے روز جب انہوں نے کہا کہ کھانا چاہیے، قطب صاحب نے کہا کہ ہم دو حضرات تھے، دونوں نے دعا کی، ایک دن انہوں نے منگایا، ایک دن ہم نے منگایا، اب آپ کی باری ہے۔ انہوں نے کہا میں تو کچھ پڑھا لکھا نہیں ہوں، کچھ جانتا نہیں ہوں، لوٹوں سے وضو کیا کرتا تھا، نہ کچھ جانتا ہوں، نہ مجھ سے کچھ آتا ہے، میں تو دعا کرنا بھی نہیں جانتا، کس طریقے سے دعا کروں؟ قطب صاحب نے کہا کہ اب آخری باری ہے، اگر آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو دعا کرنی پڑے گی، ورنہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اب انہوں نے عزم کیا تھا کہ نہ، رہنا تو انہی کے ساتھ ہے، دنیا دیکھنی ہے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس لیے غوث اعظم کے دربار سے آئے ہیں۔ آخرکار انہوں نے بھی سوچا کہ آج ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اب تک بغیر مانگے کھاتے تھے، غوث اعظم کا بغیر مانگے ملتا تھا، نہ مانگنے کی ضرورت تھی، نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تھی، خوب ملتا تھا، خوب کھاتے تھے، خوب پیتے تھے۔ آج باری آئی ہے مانگنے کی۔ اب انہوں نے سوچا کس طریقے سے دعا کروں۔ اب سوچنے لگے، آخرکار لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے بارگاہ مولا میں اور دعا کرنے لگے، اے رب کریم، آج میری مانگنے کی باری آئی ہے، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلا کر کے بیٹھا ہوں، کبھی میں نے تیرے دربار میں ہاتھ نہیں پھیلایا، مجھ سے مانگنا نہیں آتا، میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جو یہ دونوں اللہ والے جس کے صدقے تجھ سے مانگتے ہیں، میں بھی اسی کے صدقے مانگتا ہوں، تو مجھے کھانا نصیب کر دے، انہی کے صدقے، جن کے صدقے یہ مانگتے تھے انہی کے صدقے میں مانگتا ہوں، مجھے بھی کھانا نصیب کر دے۔ دعا کرنی تھی کہ روز ایک دسترخوان اترتا تھا، آج 2 دسترخوانے کی دعا کرو۔ جب 2 دسترخوان اترے، اعظم فیضانی غوث اعظم، کرامات غوث اعظم، فیضانی مولا علی، فیضانی ملا احمد جیون، فیضانی شعیب الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب جب 2 دسترخوان اترے تو اب وہ جو دونوں قطب صاحب تھے، اللہ والے تھے، اتنے بڑے مقام پر فائز تھے قطبیت کے، تو انہوں نے کہا، اے شخص تو یہ تو بتا، تو کہتا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگنا نہیں آتا، میں سے کچھ آتا نہیں ہے، میں کس طریقے سے مانگوں، مجھ سے دعا کرنے نہیں آتا، مجھ سے کچھ مانگنا نہیں آتا، آخرکار تو نے دعا مانگی، ہم دعا مانگتے تھے تو 1 دسترخوان اترتا تھا، آج تو نے دعا مانگی تو 2 دسترخوان اترے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ اے رب قدیر، مجھ سے کچھ مانگنا نہیں آتا، میں تو بس تیری بارگاہ میں آج دعا کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہوں اور تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ جس کے صدقے یہ مانگتے تھے اسی کے صدقے مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے 2 دسترخوان عطا فرما دی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں نے بھی اسی کے صدقے مانگے۔ تو اب ان بزرگ صاحب نے جو قطب ابدال تھے دونوں، انہوں نے کہا، اے شخص یہ تو بتا کہ تجھے پتا ہے ہم کس کے صدقے مانگتے تھے، کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے رب کی بارگاہ میں کھانا مانگنے کے لیے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا آپ کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے، مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے، جس کا وسیلہ بھی دیتے ہوں میں بھی اسی کا وسیلہ دے۔ قطب صاحب نے کہا، ہم جو دعا مانگتے تھے نا، تو ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقے سے دعا کرتے تھے، اے رب قدیر ہمیں کھانا عطا فرما اس شخص کے وسیلے سے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں لوٹے سے وضو کراتا تھا۔
جو لوٹے سے وضو کراتا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں کھانا عطا فرما دے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے وسیلے سے ہمیں کھانا عطا کرتا ہے۔ اب جب انہوں نے سنا کہ لوٹے والا جو وضو کرواتا ہے لوگوں کو اس کے وسیلے سے، تو یہ کہنے لگے وہ تو کوئی اور نہیں، وہ میں ہی۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ سے مجھے یہ کچھ ملا، کہ میں تو سمجھتا تھا کہ مجھ کو کچھ حاصل ہی نہیں ہوا، میں یہاں 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ مجھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عطا کر دیا کہ قطب بھی اگر دعا مانگے تو میرے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا کیونکہ تم تو میرے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ میں تو اپنے غوث کی بارگاہ میں جاتا ہوں، چھوڑا راستہ اور کپڑے پھاڑتے ہوئے وجد کی عالم میں آئے اور غوث اعظم کی مزار اقدس کے قریب آ کر کے لوٹ گئے۔ یا غوث مجھے قبول فرما لیجیے، میں زندگی بھر آپ کے غلاموں کو وضو ہی کراؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا قابل ہو چکا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مقام یہ ہے کہ لوگ میرے وسیلے سے کھانا کھاتے ہیں، میرے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو ان کو کھانا ملتا ہے۔ آخر کار انہوں نے عرض کیا، یا غوث اب مجھے یہ بھی فرما دیجئے کہ جب میں نے دعا مانگی تو میری دعا پر دو کیوں آئے؟ غوث اعظم کے درباری نے، لوٹے سے وضو کرانے والے شخص نے بارگاہ غوثیت میں سوال کر دیا کہ وہ قطب تھے، اللہ والے تھے، قطبیت کے مرتبے پر فائز تھے، وہ دعا مانگتے تھے میرے وسیلے سے تو ان کو ایک دسترخوان ملتا تھا، اور میں نے نہ جانتے ہوئے اپنے وسیلے سے دعا مانگی تو میرے لیے دو دسترخوان کیوں آئے؟ تو غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے جواب آیا کہ تو جانتا نہیں تھا یہ مرتبہ کس کا ہے، کہ جب تو نے دعا مانگی کہ اس شخص کے وسیلے سے مجھے عطا فرما دے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے وسیلے سے، یعنی تیرے وسیلے سے اور ایک تیرے مانگنے کے وسیلے سے، یعنی خود تو مانگ رہا تھا ایک تو یہ، اور ایک پھر تو نے غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے کے والے شخص کا وسیلہ دیا تھا، تو دونوں تجھ پر آتے تھے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے دو دسترخوان دیا۔ یہ ملتا ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں رہنے۔ اسی لیے ہم غلامان غوث اپنی عقیدت کو من کے ساتھ محفل غوث مناتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو غوث اعظم کے دربار میں رہتے تھے، ان کو کیا ملا؟ ان کو تو اس لیے ملا، ہم کوئی غوث اعظم کے دربار میں تھوڑے نہ رہتے ہیں، ہم تو ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ضرور ہمیں بھی ملے گا۔ اس کی بھی مثال موجود ہے۔ 50 سے 70 سال پرانا واقعہ، زیادہ پرانا بھی نہیں۔ حضور غوث اعظم کا دیوانہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر صوبہ جیلان ہے۔ غوث اعظم کی محبت میں ہر 11ویں منایا کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ 11ویں جب آتی تو 11ویں شریف کا انتظام کرتا، اس میں کھانے پکواتا اور غریبوں کو کھلاتا، یہی کام کرتا تھا۔ اور ایک خصوصیت اور تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت بھی بے حد کرتا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلایا کرتا تھا، انہیں تحائف نذرانے تبرک وغیرہ لا کر کے دیا کرتا تھا، یہ اس کی اچھائی تھی۔ اب چونکہ انسان ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، تو اب وہ شخص بھی ایسا ہی تھا، عام آدمی تھا، زندگی بسر کرتا تھا، اپنے آپ کو غوث اعظم کا مرید کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا؟ کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، غوث اعظم کی محبت میں 11ویں مناتا ہوں، غوث اعظم کی محبت میں اپنے شرعی احکام گزارتا ہوں، غوث اعظم نے جو فرمایا ہے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتا۔ اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا تو میت پر کپڑا ڈال دیا، سوگوار آتے گئے، سوگ میں شامل ہوتے گئے، سارا مجمع
اکٹھا ہو گیا، وقت تھا کہ اب ان کو دفن کیا جائے، غسل اور کفن کا انتظام کیا جائے۔ کچھ ہی وقت پہلے اچانک چادر ہٹی اور وہ مردہ شخص ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ایک مجمع میں مردہ ہو، جنازہ رکھا ہوا ہو اور وہ شخص کھڑا ہو جائے تو خوف کا تو ماحول بنی جائے گا، یہ تو ظاہر سی بات ہے۔ ایسے ہی وہاں بھی ہوا، ایک خوف کا ماحول بنا اور لوگ ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنا شروع ہو گیا کہ یہ مردہ زندہ ہو۔ اب کیا ہوا؟ جب وہاں سے بھاگنا شروع ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرے قریب آؤ اور میری بات سنو۔ لوگ جب اتنا کہا اس نے میرے قریب آؤ تو سمجھے کہ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ڈر کا موقع نہیں ہے، اس کے قریب چلا گیا۔ لوگ قریب آئے اور قریب آ کر کے اسے پوچھا کہ آخرکار آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید تھا اور ہوں، مگر جب میرا انتقال ہوا تو اس سے پہلے کچھ گناہ میرے اوپر مسلط تھے جن کی میں توبہ نہ کر سکا اور میرا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہو گیا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے اور ٹھوکر لگا کر کے مجھ سے کہا، اے شخص ہمارا مرید ہو کر کے بغیر توبہ کیے مر گیا، چل اٹھ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر۔ اور میری روح کو میرے اندر واپس لوٹا دیا اور میں زندہ ہو گیا۔ اب میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتا۔ اس شخص نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اس نے شروع کر دیا۔ ورد کرتے کرتے اس کی گردن ایک طرف جھکی اور اسی چارپائی پر دوبارہ لیٹ گیا۔ اب وہ دوبارہ انتقال کر گیا۔ یعنی 11ویں منانے سے حضور غوث اعظم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے سے یہ ملا کہ اس کو گناہوں نے گھیر رکھا تھا اور وہ بغیر توبہ کے مر گیا، تو غوث اعظم نے اس پر کرم فرمایا اور اس کو زندہ فرمایا اور اس سے توبہ کرائی، پھر اس کی موت آئی۔ یہ ملتا ہے 11ویں کرنے سے اور غوث اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے سے۔ اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے، اب یہ سوچ لیجئے، یہ طے ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی امور ہیں یہ عرفی ہیں اور یہ مستحب ہیں۔ یہ کام کرنا، یہ نیکی کرنا، 11ویں کرنا اور ایصال ثواب کرنا، محفل میلاد کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ نماز پنجگانہ فرض ہے۔ اب کوئی شخص فرائض کو چھوڑ کر مستحبات پر عمل کر کے یہ کہے کہ میں گناہوں سے بری ہو گیا اور میں تو غوث اعظم کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ غوث اعظم نے فرمایا تمہیں نماز پڑھنی ہے۔ غوث اعظم نے کسی مرید کو اپنے یہ حکم نہیں دیا کہ تمہیں شریعت کی پابندی نہیں ہے، آپ بس 11ویں منائیے اور کہ میں خوب بریانی کھائیے، میں تمہارا بیڑا پار کرا دوں۔ بلکہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے واعظین میں جب واعظ فرماتے تھے تو جب اصلاح کی بات آتی تھی تو اتنے کڑک بھی ہوتے تھے کہ لگتا تھا قہر الہی برس رہا ہے، اور لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ لوگ گناہوں سے توبہ کرتے تھے اور وجد میں آ کر اپنے کپڑے بھی پھاڑا کرتے تھے، اور بعض تو توبہ کرتے کرتے غوث اعظم کی محفل میں ہی انتقال کر جایا کرتے تھے۔ یہ فرمایا کرتے تھے غوث اعظم، آج ہم نے جلسوں کو بھی کھیل بنا دیا۔ جلسوں میں آتے ہیں اور جلسے مناتے ہیں غوث اعظم کے نام پر۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غوث اعظم کی محفل ہے تو نعرہ غوث اعظم کا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، نعرہ نظر نہیں آئے گا غوث اعظم کا، تمام نعرے لگیں گے، غوث اعظم کا نعرہ تک نہیں لگے گا، اور کہیں گے ہم غوث اعظم کے دیوانے۔ کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا، کوئی کسی کا نعرہ لگا رہا، غوث اعظم کا نعرہ بھی نہیں۔ اس طریقے کے حالات ہیں۔ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھیں گے تو جس کا دل چاہ رہا وہ جا رہا اٹھ کے، اور جس کا دل چاہ رہا وہ آ کے بیٹھ رہا۔
غوث اعظم کی محفل میں بیٹھنے والے باادب ہوا کرتے تھے، اور غوث اعظم کی محفل میں جب غوث اعظم واعظ فرماتے تھے تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوا کرتی تھی اٹھنے کے لیے، لوگ ادب سے بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ آج تو مقرر کو بھی مزہ نہیں آتا جب تک نعرے نہ لگے، نعت خواہ کو تو بالکل ہی نہیں آتا جب تک کہ ہر بار سبحان اللہ نہ کہلوائے ہر شعر پہ۔ اب ایک بات بتائیے، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے جنت میں ایک درخت لگ جائے، حقیقت ہے بے شک۔ کیا اگر کوئی نیچے بیٹھ کر کے آنکھیں سر نیچے جھکا کر کے غوث اعظم کی تقریر سننا، غوث اعظم کی منقبت سننا، اس کو اچھا شعر لگا، اس نے کہہ دیا سبحان اللہ، کہ اس کہنے سے ثواب نہیں ملے گا، اس کے نامہ اعمال اس کے لیے جنت میں ایک درخت نہیں لگے گا؟ بلند آواز ہونی چاہیے، مجمع کھڑا ہونا چاہیے، اسی سے مزہ آئے گا، اسی سے مزہ آئے گا۔ یہ حقیقت ہے ہمارے جلسوں کی، اسی لیے عوام پر اثر نہیں ہوتا، عوام پر جو اثر نہیں ہوتا جلسوں کا اسی لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے اکثر جلسے نعرے تکبیر یہ وہ تمام نعرے چلیں گے، مگر ادب نظر نہیں آتا۔ اسٹیجوں پر بیٹھنے والے بھی یہ ہوتے ہیں، کوئی پان کھا رہا ہے، کوئی باتیں ملا رہا ہے۔ جب ان کا یہ عالم ہے تو عوام کا کیا عالم ہے؟ کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو غوث اعظم کی محفل میں جب بیٹھیں تو یہ ارادہ کریں کہ باادب بیٹھنا ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، جو سننا ہے جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تم ایک بات پر عمل کر لو گے تو یہ محفل کامیاب ہو جائے۔ اور غوث اعظم کی محفل میں آئے، بیٹھے، تمام کچھ سنا اور سن کر کے چلے گئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ 2 بجے تک محفل چلی اور جا کے لوگ سو گئے، صبح فجر کی نماز میں گئے۔ محفل کرنا تو مستحب تھا، یہ سننا مستحب تھا، فجر کی نماز پڑھنا فرض تھا، وہی چھوڑ دیا۔ نبی کا فرمان ہے کہ فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھو جماعت سے اٹھ کر کے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب عشاء کی نماز پڑھ کے محفل میں بیٹھ گئے۔ حدیث کے مطابق ہمیں ملتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز بجماعت ادا کی اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملا۔ اب محفل میں بیٹھے رہے، صبح جا کر کے فجر کی نماز غائب کر دی۔ محفل میں بیٹھنا تو تھا مستحب، ہم نے جاگے بھی، وقت بھی خراب کیا اور صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے آدھی رات کا ثواب غائب کر دیا۔ جو آدھی رات عبادت کا ثواب ہمیں ملنا تھا وہ ہم نے غائب کر دیا، تو یہ ہمارے جاگنے نے ہم کو نقصان دے دیا۔ ایسی جاگنے سے سونا بہتر ہے، کیونکہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے اور محفل میں نہ بیٹھتے، صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، پوری رات عبادت کا ثواب ملتا۔ اور اگر نماز بالکل ہی ترک کر دی تو اس کا چھوڑنے کا گناہ ہو گیا، عبادت کا ثواب جو ملتا وہ بھی گیا، اور جو نماز پڑھنے کا گناہ تھا وہ اپنے اور لاد لیا۔ تو بتائیے کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا ہوا نا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم محفلوں میں بیٹھیں تو نمازوں کو نہ بھولیں، اپنی جو فرض عبادات ہیں اور نفلی عبادات کے مزے، نفلی عبادات کے جو فوائد ہیں وہ انہی کو ملتے ہیں جو فرائض پر پورے ہوتے ہیں۔ فرائض چھوڑنے کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کو پورا فائدہ مل جائے گا مستحبات ادا کر کے، ہم دنیا میں مالا مال ہو جائیں گے، تو دنیا کی دولت تو مل سکتی ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ غوث اعظم کے نام پر اگر ہم نے مستحبات کو ادا کیا تو دنیا تو مل سکتی ہے مگر آخرت میں نہیں ملے گا اس کا حصہ ہمیں۔ اور اگر ہم فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات پر عمل کریں گے، پھر اس کے بعد حضور غوث اعظم کی محفل منائیں گے، تو جو ہمیں خالی اس سے ملنا تھا اب ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اب یہ کرنا ہمارا تھا۔ تو جب محفل سے اٹھ کے جائیں تو صبح کو فجر کی نماز میں بھی
آنے کی کوشش کریں. اور جب بندہ نیت کر لیتا نا کہ مجھے صبح اٹھنا ہے تو نیت کر کے دیکھو، نیت کر کے دیکھو، انشاءاللہ آنکھ ضرور کھلے گی، چاہے آپ آئیں یا نہ آئیں. اس وقت پہ آنکھ ضرور کھلے گی جب نیت کر لیں گے. تو 11ویں جو ہم مناتے ہیں وہ صرف مستحب ہے، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنا فیض پانے کے لیے، حضور غوث اعظم کا اپنے اوپر فیض پانے کے لیے اس لیے 11ویں مناتے ہیں. تو اس کو ہم اسی نیت سے منائیں، صرف اس لیے نہ منائیں کہ ہماری واہ واہ ہو جائے کہ ہم نے 11ویں منائی، اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنے لوگوں کو لنگر بیٹھا اور اتنے لوگوں کو پیسہ بانٹا، یہ کیا وہ کیا. دنیا میں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا ہی ثواب ہوگا. اگر ہم نے دکھانے کی نیت کی ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا دنیا میں دکھانے کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو کوئی ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے اس کا عمل اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنتا ہے، اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بنتا ہے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، جتنا بھی عمل ہو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ. عمل تھوڑا ہو مگر للہیت کے لیے ہو. غوث اعظم کی محفل منائیں تو اس نیت سے منائیں کہ غریبوں کو کھلائیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جب ہم اس نیت سے منائیں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اور ہمارے بزرگان دین نے یہی کیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کے پاس کوئی صدقہ بھیجا کرتی تھی تو اپنے غلام سے کہہ دیا کرتی تھی کہ اس غلام سے کہہ دینا ہمیں تیری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پیسے رکھ، اپنی ضرورت پوری کر، اور اگر وہ دعا کوئی کرے تو اس کی دعا لکھ کر کے لے آنا. اور اگر وہ دعا کرتا تو غلام اس دعا کو لکھ کر کے لاتا اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کر کے پیش کرتا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے اللہ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی اور عرض کرتی، اے اللہ، اس نے جو میرے لیے دعا کری ہے میں اس کے لیے یہی دعا کرتی ہوں، اور جو میں نے صدقہ دیا ہے وہ ہم اپنے رب سے قیامت کے دن لیں گے. یہ تو رب سے لیں گے. لوگوں پر خرچ کریں تو اسی نیت سے کریں کہ ہم رب سے لیں گے، بندوں سے نہیں. آج کل یہی ہوتا ہے کہ ہم نے 11ویں میں آپ کو بلایا تب ہمارے یہاں، ایک دوسرے کو بلائیں گے تبھی چلتا ہے. ہاں، تو اس نیت کو بھی چھوڑیں، نیت صاف رکھیں، للہیت کے لیے سارے کام کریں، للہیت کے لیے کریں گے. اور ارادہ کریں کہ ہم مستحب محفل ہے، یہ میلاد پاک ہے، اچھا کام ہے، سننا کرنا چاہیے، منانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ غوث اعظم کی شخصیت کیا تھی، غوث اعظم کیا کام کیا کرتے تھے. مگر غوث اعظم رات بھر عبادت بھی کیا کرتے تھے. 15 سال تک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کی. کبھی ہم نے ایک پارہ بھی پڑھا عشاء کے بعد. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ تو ملے گا رات کے 12 بجے تک ہم نے گیم کھیلا، مگر یہ نہیں ملے گا کہ ہم نے عشاء کے بعد بیٹھ کر کے سنت رسول ادا کرتے ہوئے سورہ ملک بھی پڑھی. بہت کم لوگ ایسے ہیں. خدا را گناہوں سے توبہ کیجیے اور للہیت کے لیے للہیت پر آئیے. غوث اعظم کا صدقہ غوث اعظم سے مانگیے اور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ دعا کیجیے